اللہ کرے کہ کوئی ایسا وقت آئے جب ہمارے تمام ادارے، تمام سیاسی اشرافیہ، عدلیہ ایسے فیصلے کرنے سے گریز کرے۔ سابق وزیر اعلیٰ ہیں قائم علی شاہ، ان کی بیٹی بھی شامل تھی، ہمارے معزز جج صاحبان نے منسوخ کر دیا۔ کیوں منسوخ کیا؟ ان کے خیال میں یہاں پہ بدعنوانی ہوئی تھی۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ ملک میں بڑی شدید بے روزگاری ہے، نوجوان سڑکوں پہ رل رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں کیونکہ روزگار پیدا نہیں ہو رہا۔ لیکن اس صورتحال میں ہماری سپریم کورٹ نے ایک بڑی مہربانی کی ہے، وہ یہ کہ 18 اگست کو جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ نے 16,000 افراد کو بیک جنبش قلم نوکریوں سے برخاست کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو 1993 اور 1996 کے دوران پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھرتی کیا تھا باقاعدہ پروسیس کے ذریعے۔ یہ 16,000 وہ لوگ تھے جن کو جب نواز شریف صاحب برسر اقتدار آئے 1997 میں، سب کو برطرف کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ سیاسی بھرتی ہے۔ لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت دوبارہ 2008 میں برسر اقتدار آئی تو انہوں نے انہی ملازمین کی بحالی کے لیے کوششیں کی اور 2010 میں سیکڈ امپلائیز ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ ایک قانون بنایا پارلیمنٹ کے ذریعے، اس کے تحت ان تمام لوگوں کو بحال کر دیا۔ اس میں 3 سال کے ان کے جتنی بھی تنخواہیں تھیں، الاؤنسز تھے، پروموشنز تھیں، وہ سب بھی دیں اور متعلقہ اداروں میں لا کے بٹھا دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا تھا کہ اس دوران جتنے لوگ نئے بھرتی ہوئے تھے وہ 10 سال نوکری بھی کر چکے تھے، تو یہ بغیر تجربے کے لوگ، جو کہ بہت سارے ان میں سے نوکریاں چھوڑ چونکہ نوکری سے برخاست ہو گئے تو انہیں بزنس شروع کر دیے تھے، کئی لوگ ملک سے باہر چلے گئے تھے، لیکن جو ہی ان کو پتہ چلا کہ وہ بحال ہو گئے ہیں وہ واپس آئے۔ کئی لوگ واپس آئے جو کہ ملک سے باہر تھے، آئے، انہوں نے اپنے تنخواہیں وغیرہ وصول کیں اور استعفیٰ دے کے چلے گئے۔ ان میں پی آئی اے کے بھی بہت سارے درجنوں ملازمین شامل تھے، ان میں ایک سابق وزیر اعلیٰ ہیں قائم علی شاہ، ان کی بیٹی بھی شامل تھیں۔ پیپلز پارٹی نے انہیں پی آئی اے میں رکھوایا تھا اور جب وہ برطرفیاں ہوئیں 1997 میں تو وہ پھر لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد امریکہ چلی گئیں۔ جب بحالی ہوئی 2010 میں تو وہ پھر آ گئیں، اپنے تمام تنخواہیں، مشاہرہ، الاؤنسز وہ لے کے پھر واپس امریکہ چلی گئیں۔ اب ان بحال شدہ لوگوں کے خلاف جو اور بہت سارے ان کے کولیگ تھے، ساتھی تھے، انہوں نے پھر پٹیشنز کی کہ ان کی تو سینیورٹی متاثر ہوئی، ان کے حقوق مارے گئے ہیں۔ اس بنیاد پہ سپریم کورٹ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم فارغ کر دیتے ہیں، یعنی جو 18 اگست کا فیصلہ ہے اس کے 3 رکنی بینچ نے اپنی تئیں بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 16,000 افراد کو بیک جنبش قلم نوکریوں سے برخاست کر دیا ہے، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس ملک میں پہلے ہی اتنی شدید بے روزگاری ہے، یہ لوگ پہلے ہی 10 سال نوکریاں کر چکے ہیں۔ ایسے میں وہ ایک اور آئین کا ایک بنیادی ایک حق تمام پاکستانیوں کا بنتا ہے روزگار کا، باعزت روزگار کو، یہ لوگ سب باعزت روزگار کر رہے ہیں، 10 سال چونکہ پورے کر چکے ہیں، ان کو ملازمت سے ہٹانا آئینی خلاف ورزی بھی ہے عام کئی لوگوں کے خیال میں، ججوں کے خیال نظر میں شاید نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اب ایک نیا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ پہلے ہی بیچارے نوجوان تجربہ کار لوگ روزگار کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مزید 16,000 کو آپ نے بے روزگار کر دیا۔ اب لوگ کیا کریں گے؟ 16,000 کا مطلب ہے کہ کم از کم 80,000 افراد، یعنی وہ چولہا ان کا بند ہو جائے گا، بند ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب ججوں نے تو اپنے تئیں ایک فیصلہ کر دیا بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ پہلے ہی بے روزگاری ہے، پہلے ہی معاشی بدحالی ہے۔ اب یہ فیصلہ سن کے، دیکھ کے، اس پہ عمل درآمد دیکھ کے ہو سکتا ہے حکومت اس کے خلاف اپیل بھی کرے۔ یہ سوچنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ اسی عدالت کے 5-6 جج تھے جنہوں نے 2010-11 میں ایک اور فیصلہ کیا تھا، ریکو دیکھ، یعنی بلوچستان میں سونے اور کاپر کا ایک پروجیکٹ تھا، چلین کینیڈین کمپنی کو ٹھیکہ اس کا ملا تھا، وہ معاہدہ بھی ہمارے معزز جج صاحبان نے منسوخ کر دیا۔ کیوں منسوخ کیا؟ ان کے خیال میں یہاں پہ بدعنوانی ہوئی تھی، فورن کمپنی تھی وہ،
وعدہ خلافی کر رہی تھی. سو آنن فانن وہ فیصلہ منسوخ کر دیا گیا. اس کا خمیازہ پاکستان کو کیا بھگتنا پڑا؟ یہ جج صاحبان، ہمارے پیارے جج صاحبان، یہ بھول گئے تھے کہ ہر باہر کی جو کمپنی آتی ہے وہ ثالثی کے لیے، جب تنازعات پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے ثالثی کی سیٹ یا عدالت لندن میں ہوتی ہے، نیو یارک میں ہوتی ہے، ہیگ میں ہوتی ہے، جنیوا میں ہوتی ہے. یہ وہ بھول گئے. معلوم نہیں کہ اس وقت انہوں نے سوچا نہیں یا جان بوجھ کے انہوں نے یہ کام کیا. ٹیکہ لگا جرمانے کا پاکستان کو $6 ارب کا. ابھی بھی پاکستان نے دینے ہیں. اب پتہ نہیں وہ پاکستان وہ ادائیگی کب کرے گا. $6 ارب ہمارے ان معزز جج صاحبان کی وجہ سے. تو اب بڑا ہم سوچ رہے ہیں کہ معلوم نہیں کب پاکستان میں وہ وقت آئے گا جب ہر ادارہ، ہر شخص اپنے اپنے ادارہ کار میں رہ کے کام کرے گا، دوسروں کے ڈومین میں جا کے مداخلت نہیں کرے گا، اور ایسے کام نہیں کریں گے جس سے لوگوں کا روزگار متاثر ہو، جس سے ملک کا امیج متاثر ہو، جس سے ملک کو بیرونی ممالک میں جرمانے پڑیں. صرف کیا کوتاہ اندیشی کی وجہ سے، ہمارے حکمرانوں کی کوتاہ اندیشی کی وجہ سے، ہماری عدلیہ کی کوتاہ اندیشی کی وجہ سے شارٹ سائٹڈ فیصلے کرتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا پاکستان کے امیج پہ، تشخص پہ کیا اثر پڑے گا. اس سے آیا پاکستان کے لوگ براہ راست متاثر ہوں گے یا نہیں، یا براہ راست اس سے کتنے ہزار لوگوں کا روزگار متاثر ہوگا. اللہ کرے کہ کوئی ایسا وقت آئے جب ہمارے تمام ادارے، تمام سیاسی اشرافیہ، عدلیہ ایسے فیصلے کرنے سے گریز کرے جس سے براہ راست لوگوں کا روزگار، لوگوں کی فنکشننگ، اداروں کا جو فنکشننگ ہے، اور پاکستان کا امیج متاثر ہوتا ہو.